جی میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، روایتوں کے اندر بھی کسی صحیح روایت میں اس طرح براہ راست نہیں کہا گیا کہ اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، بلکہ ضمناً ذکر آیا ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ حدود شرائط کے اندر رکھ کے دیکھا جائے گا۔ اور میں نے جو آپ کو بتایا کہ حرمتوں کی بنیاد قرآن نے واضح کر دی، وہاں الفاظ یہ کل انما حرم ربی الفواحش، یعنی خدا نے تو بس یہ چیزیں حرام کی ہیں، بلکہ اس میں دلچسپ چیز یہ ہے کہ وہ آیت جہاں ہے اس سے اوپر یہ موضوع زیر بحث ہے کہ بعض لوگ زینت کی چیزوں کو ممنوع ٹھہرا لیتے ہیں، تو فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو یہ کہو، ان کو یہ بات بتاؤ کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اللہ تعالیٰ نے جو زینت کی چیزیں پیدا کی ہیں، خواہ وہ آواز کی زینت ہے، یعنی خواہ وہ لباس کی زینت ہے، جمال کی خوبصورتی کی جتنی چیزیں ہیں، فرمایا اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ خدا نے تو حرام نہیں کیا، خدا نے حرمت ان چیزوں کی ہے۔ تو اس سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ در حقیقت شاعری کا غلط استعمال ہے، موسیقی کا غلط استعمال ہے، تصویر کا غلط استعمال ہے جو دین میں موضوع بنتا ہے۔ ان میں سے ہر چیز اگر صحیح اخلاقی حدود میں ہے، اس میں کوئی چیز فواحش کی نوعیت کی نہیں ہے، کوئی حق تلفی کی نوعیت کی نہیں ہے، کوئی خدا سے اور انسانوں سے سرکشی کی نوعیت کی نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ اسے استعمال کر صاحب میں معافی چاہتا جی ہوں، موسیقی کے بارے میں تو میں نے اصولی بات کر دی کہ صرف موسیقی ہی نہیں بلکہ تمام فنون لطیفہ، وہ شاعری ہو، وہ مصوری ہو، سب اصلاً جائز ہیں، ان کا استعمال غلط بھی ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے۔ تو اگر غلط استعمال ہے تو رکنا چاہیے۔ غلط استعمال تو دیکھیے آپ گفتگو جیسی چیز کا خدا نے نطق کی صلاحیت دی ہے وہ کرتے ہیں، لغو باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لغو لطیفے سنانا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی توجہ دلائی جائے گی کہ یہ چیز آپ کے اخلاقی وجود کو آلودہ کرتی ہے۔ یا صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جائز اور ناجائز چیزیں تمام اور دین میں جو حرام حلال ہے وہ اصل میں قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور نبی کریم نے اصل میں اپنے احادیث میں ان کی شرح کی ہے۔ تو جو چیز بھی ہمیں حدیث سے ملتی ہے دراصل اس کی کوئی بنیاد ہم کو قرآن سے ایک تلاش کرنی چاہیے کہ وہ کیا ہے، تاکہ ہم اس کو پوری طرح اس سند میں رکھ کے دیکھ سکیں جو قرآن کے ذریعے سے حاصل ہو۔ نہ صرف یہ کہ اصولاً آپ کی بات درست ہے، بلکہ میں نے تو آپ کو سورہ اعراف کی آیت کی طرف توجہ دلائی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حرمت صرف ان چیزوں کی ہے۔ تو اس طرح وہ اصول ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کے حلال حرام کا فیصلہ کرنا ہو تو اس بنیاد پر دیکھو۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے کہ اس بنیاد کے اوپر اب شاعری میں کیا قباحت ہو گئی، یا موسیقی میں کیا قباحت ہو گئی، یا مصوری میں کیا قباحت ہو گئی، استعمال غلط ہے۔